نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، بھائیو، بزرگو، آج اصطلاحات القرآن کا لیکچر نمبر 3 ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کام میں استقامت نصیب فرمائے۔ شروع کرتے ہیں لیکچر نمبر 3۔ پہلے لیکچر کے اندر ہم نے دعویٰ اور دلیل کی کچھ اقسام پڑھی تھیں۔ دوسرے لیکچر کے اندر تمام دلیلوں کے اقسام اور ہم نے دلیل عقلی محض، دلیل عقلی ما اطراف القسم اور اسی طرح دلیل نقلی، دلیل وحی، 4 قسمیں ہم نے دلائل کی پڑھی۔ پھر دلیل نقلی کی 7 اقسام تھی، وہ بھی ہم نے پڑھی۔ یہ دو اصطلاحیں ہماری ہو گئی ہیں، نمبر 1 اور نمبر 2، اس کے ہم مکمل تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو اصطلاح آتی ہے وہ ہے تنویر دعویٰ۔ تنویر دعویٰ کہ بعض اوقات مخالف ایک حصے کو تسلیم کر لیتا ہے، اس ایک حصے کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت باقی حصے کو بھی نہایت وضاحت کے سامنے ان سے تسلیم کروا لیتے ہیں۔ اس کی مثال اللہ رب العزت نے سورۃ زخرف کے اندر آیت نمبر 9 کے اندر بیان کی، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنبَتْنَا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ فِي الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ۔ یہ آیتیں اللہ رب العزت نے بیان کری۔ اس کے اندر دیکھیے گا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، یہ سورۃ زخرف ہے، آیت نمبر 9 سے شروع کر رہا ہوں۔ اگر آپ سوال کریں ان سے کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا کون ہے، تو لَيَقُولُنَّ، تو کہیں گے اس کو پیدا کیا ہے العزیز، جو غالب ہے، اور العلیم، جو دانا ہے، جاننے والا ہے۔ الذی جعل لکم الارض، یہاں سے پہلی بات کہ وہ زمین و آسمان کی خالق اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے، اس کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ساتھ کے اندر اس دعوے کو واضح کرنے کے لیے، اس دعوے پر روشنی ڈالنے کے لیے اللہ رب العزت نے آگے فرمایا، الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس کے اندر راستے نکالے، والذی نزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی کو نکالا، فانشرنا بہ کذالک تخرجون، تم بھی اسی طرح نکالے جاؤ گے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے پہلے حصے کو بیان کر کے ساتھ دوسرے حصے اس کی تشریح کے اندر بیان کیے، اس کو کہتے ہیں تنویر دعویٰ۔ تنویر کا معنی ہوتا ہے روشنی، دعویٰ یعنی دعوے پر روشنی ڈالنا، دعوے پر روشنی ڈالنا۔ اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، زخرف آیت نمبر 9، ٹھیک ہے۔ آگے ہے چوتھے نمبر پر جو ہمارے پاس اصطلاح موجود ہے وہ ہے تخویف۔ اللہ رب العزت دعویٰ منوانے کے لیے قرآن مجید کے اندر مختلف دلائل پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت بار بار کافروں کو اور فاسقوں کو اللہ رب العزت ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی تخویفات کے ساتھ، کہ ان کو کہ اگر تم نے میرا کہا نہ مانا تو میں کیا کروں گا، آپ کو جہنم کے اندر داخل کروں گا، آپ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس کو ڈراوا کہتے ہیں اور عربی کے اندر اس کو تخویف کہتے ہیں۔ تو اس تخویف کی پھر 2 قسمیں ہیں، یہ نیچے لائن لگی ہوئی ہے۔ نمبر 1 تخویف دنیاوی، نمبر 1 تخویف دنیا، یعنی اگر تم نے میرا کہا نہ مانا
تو تمہیں دنیا کے اندر یہ سزا ملے گی اور فلاں سزا ملے گی، فلاں سزا ملے گی۔ اس کو کہتے ہیں تخفیف دنیاوی۔ نمبر 2 تخفیف اخروی۔ تخفیف اخروی یعنی اگر تم نے میرا کہا نہ مانا، میری الوہیت کو نہ مانا، میرے نبیوں کو نہ مانا، میرے احکامات کو نہ مانا، تو تمہارا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہوگا۔ قیامت والے دن تمہارا ٹھکانہ کہاں پر ہوگا؟ جہنم کے اندر ہوگا۔ تو اس کو کہتے ہیں تخفیف اخروی۔ اب اس کی مثال سمجھ لیں، سورۃ مریم کے اندر اللہ رب العزت نے دونوں مثالیں ساتھ ساتھ پیش کی ہیں۔ آیت نمبر ہے 98، بالکل آخری آیت ہے سورۃ مریم کی، اس کو آپ نے دیکھنا ہے، اس کا ترجمہ چیک کرنا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتیں تباہ کر دیں۔ یعنی یہ ہے تخفیف دنیاوی۔ یہ کیا ہے؟ تخفیف دنیاوی کی مثال میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ سورۃ زخرف آیت نمبر 98، سورۃ مریم آیت نمبر 98، ٹھیک ہے۔ فرمایا ہم نے بہت ساری پہلے بھی جماعتیں تباہ کر دی، کیا ان میں سے ایک کی بھی آہٹ کو تو پاتا ہے، یا ان کی آواز کی بھنگ تیرے کان میں پڑتی ہے؟ یعنی وہ تباہ و برباد ہو گئی، نہ ان کی آواز ہے، نہ ان کی چال ہے، نہ ان کی ڈھال ہے، وہ ساری کی ساری اس دنیا کے اندر تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ اور تخفیف اخروی کی مثال وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، یہ آیت نمبر ہے 86۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور گناہ گاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک لیے جائیں گے۔ اس کی مثال یہ اب جہنم کا ڈراوا دیا کہ ہم مجرمین کو، ہم فاسقین کو، ہم کافرین کو کیا کریں گے؟ جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ سورۃ مریم آیت نمبر 86، ٹھیک ہے۔ یہ مثالیں ہو چکی ہیں۔ اب ہمارے پاس 5ویں اصطلاح جو وہ ہے تبشیر یا بشارت۔ کون سی؟ تبشیر یا بشارت۔ تبشیر کا معنی ہوتا ہے خوشخبریاں دینا، کہ اللہ تعالیٰ دعوے کو منوانے کے ساتھ ساتھ یہ اللہ تعالیٰ جس طرح ڈراتے ہیں لوگوں کو، اسی طرح اللہ رب العزت ان کو خوشخبریاں بھی دیتے ہیں کہ اگر تم نے میرا کہا مان لیا، اگر تم نے میری الوہیت کو تسلیم کر لیا، میرے نبیوں کو مان لیا، میرے احکامات کو تسلیم کر لیا، تو میں تم کو دنیا کے اندر یہ انعامات دوں گا۔ تو وہ بن جائے گی تبشیر دنیاوی، اور آخرت کے اندر یہ انعام دوں گا، وہ بن جائیں گے تبشیر اخروی۔ اس کی مثال سمجھیے گا، سورۃ النصر، آخری صورتوں میں سے سورۃ النصر ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ فرمایا اب تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی نصرت اور فتح آ چکی ہے، اور کیا فتح؟ ورأیت الناس، آپ لوگوں کو دیکھیں گے داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر فوج در فوج۔ فسبح، آپ کا کام کیا ہے؟ تسبیح بیان کیجئے، بحمد ربک، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، واستغفرہ، اور معافی مانگتے رہیے، انہ کان توابا، بے شک وہ کیا کرنے والا ہے؟ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ ہے بشارت دنیاوی۔ سورۃ النصر کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی مثال پیش کی کہ اذا جاء نصر اللہ، پر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور فتح کیا آ چکی ہے؟ سورۃ بروج، ہاں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ایمان لانے والوں کو اور اچھے عمل کرنے والوں کو فرمایا کہ تمہارے لیے جنات، باغات ہیں، جاری ہوتی ہیں اس کے نیچے نہریں۔ فرمایا اب یہاں سے جو سورۃ بروج ہے، اور بروج کی آیت نمبر 11 ہے، سورۃ بروج اور آیت نمبر 11، اس کے اندر اللہ رب العزت نے بشارت اخروی کی مثال بیان کی۔ ہمارے پاس 6 نمبر پر اصطلاح ہے شکوہ۔ کون سی اصطلاح ہے؟ شکوہ۔ شکوہ یہ ہے
منکرین دعویٰ جو دعوے کا انکار کرتے ہیں، جب ان کے سامنے دعویٰ پیش کیا جائے تو وہ مختلف طریقے سے دعویٰ پیش کرنے والوں کو عاجز اور ذلیل کرنے کی کوشش مختلف حربے اختیار کرتے ہیں، مختلف طعنے کستے ہیں، مختلف باتیں بناتے ہیں، تاکہ لوگ ان دعویٰ پیش کرنے والوں کے عجز اور کمزوری کو دیکھ کر اس دعوے سے انکاری بن جائیں۔ تو اس وقت اللہ رب العزت شکوہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی طرف شکایت کی جاتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ شکوہ کہتے ہیں۔ شکوہ کی پہچان یہ ہے کہ اس سے پہلے قل یا قالو اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ کون سے؟ لفظ قالا یا قالو کیا آتا ہے؟ شکوہ کے شروع کے اندر آتا ہے، اور پھر بعض اوقات شکوے کا جواب دیا جاتا ہے اور بعض اوقات شکوے کو جواب نہیں دیا جاتا، اکیلا شکوہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال، شکوہ کی مثال سورت بنی اسرائیل، سورت بنی اسرائیل جی، قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب وتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسولا۔ یہاں پر اللہ رب العزت شکوہ بیان کر رہے ہیں۔ کون سا شکوہ؟ کہ جب مشرکین کے سامنے اللہ رب العزت کا دعویٰ پیش کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تا وقت کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں، یا خود آپ کے لیے ہی کوئی باغ ہو کھجوروں کا، انگوروں کا، اور اس کے درمیان بہت ساری نہریں ہوں، اور یا آپ ہمیں آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسے آپ کا گمان ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کو خود اور یا فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کر دیں، یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے، یا آپ آسمان پر سیڑھی لگا کر اوپر چڑھ جائیں، اور ہم اس وقت تک ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک آپ پر کوئی کتاب نہ اتار لائیں جسے ہم خود پڑھ لیں، آپ جواب دے دیں۔ پھر آگے فرمایا فقل سبحان ربی، کہ پاک ہے میرا رب، حل کنتو نہیں ہوں میں، الا بشر رسولا، مگر ایک انسان اور پیغمبر اللہ تعالیٰ کا قاصد۔ یہاں پر شکوہ بیان کیا مشرکین یہ اعتراض کرتے، اللہ تعالیٰ نے شکایت کی۔ اس کے بعد جواب شکوہ بیان کر دیا کہ کل ان کو کہہ دو کہ سبحان ربی، میرا رب پاک ہے اور میرے اختیار کے اندر تو کچھ نہیں ہے، وہ رب جب چاہے گا تو یہ سارے کام جو تم کہہ رہے ہو یہ سارے کام ہو جائیں گے۔ تو میں تو ایک بشر ہوں، انسان ہوں، اور رسولہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں۔ یہ شکوہ کی مثال اللہ رب العزت نے سورت بنی اسرائیل 90 کے اندر بیان کی۔ سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 90 کے اندر بیان کی۔ آپ اس کو ذرا غور کر کے پڑھنا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور شکوہ کی دوسری مثال بھی اللہ رب العزت نے بیان کی ہے، اور وہ بیان کی ہے حامیم سجدہ کے اندر، اور فرمایا قالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فاعمل اننا عاملون۔ یہ سورۃ حامیم سجدہ پہلے رکوع کی دوسری تیسری چوتھی آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہمارے وہ شکوہ بیان کر رہے ہیں، شکایت بیان کر رہے ہیں کہ جب ان کے سامنے کیا بیان کیا جاتا ہے، دعویٰ بیان کیا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں وہ قلوبنا، ہمارے دلوں میں پردہ ہے جس پر تو ہمیں دعوت دیتا ہے ہم اس کو نہیں سن سکتے، وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں پر بوجھ ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، پس تو اپنا کام کر اور ہمیں اپنا کام کر دے۔ اب اس آیت کے اندر شکوہ بیان نہیں کیا گیا۔ دونوں مثالیں، دونوں آیتیں دیکھ لیں۔ سورۃ بنی اسرائیل کے اندر جب شروع کیا تو فرمایا قالوا لن نؤمن لک حتی تفجر لنا، اور جب سورۃ حامیم سجدہ کے اندر بیان کیا
تب بھی فرمایا قالوا قلوبنا فی اکنۃ من، یعنی اب جیسے میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ شکوہ کی نشانی یہ ہے کہ قالو یا لفظ قالا سے شروع ہوتا ہے اور اس کا جواب کل سے شروع ہوتا ہے، تو اسی طرح دونوں آیتوں کے اندر لفظ قالو کے کیا شروع ہوا اور اس کے اندر شکوہ بیان کیا اللہ رب العزت نے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔